اب میری بات جی آپ کے پاس جاوید اختر صاحب 5 منٹ کا وقت ہے, یہ آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, ٹائم ریسیٹ کر دیں. جی دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں. گاڈ کا ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے, وہ اومنی پریزنٹ ہے, ہی از جسٹ, ہی از کائنڈ, ہی لوز یو اینڈ سو آن. میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا سپریم پاور یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے جو انسان کی بہبودی کے لیے کچھ کر رہی ہو, کمزور کو بچا رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ظالم کو پیچھے ہٹا رہی ہو. میں نہیں دیکھا, تاریخ میں نہیں. ایک تو اگر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوم یہ کہ یہ جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جس کی کنٹیجنسی ہے, میں دیکھیے وہ لفظ استعمال کیا میں, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اور فوراً آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا تو اس سے 10,000 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس پہ آپ کے ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اسے وہ ٹائم لیس ہے, وہ پہلے سے تھا, ٹائم تو بہت بعد میں آیا. یہ سب آپ ماننے کو تیار ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں. آپ کی تاریخ کیا ہے مذہب ہوگی, بلیف کی جو خداؤں کا بلیف ہے یہ کانسٹنٹلی غلط ثابت ہوتا رہا ہے. مطلب آپ کہیں کہ ارسطاطل کے زمانے میں تو سب جاہل تھے, وہ بھی اتنے ہی یقین سے خدا پہ یقین رکھتے تھے جو اب نہیں رہا. یہ بھی نہیں رہے گا, آپ لکھ لیجیے. اور اس کے آثار آپ کو دنیا میں دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. یہ بحث کیا آج سے 100 سال پہلے اس طرح ہو سکتی تھی؟ یہاں تک تو آپ کو ہم لے آئے ہیں. تو سر ارے ان کو مدد کی ضرورت نہیں بھائی, یہ سیلف سفیشینٹ آدمی ہے, آپ کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں؟ سر پلیز. تو یہ جو ہے تمام باتیں اپنی جگہ ہیں. یہ ایک پیکج ہے. آپ اکیلے, کوئی آدمی ایسا نہیں جو صرف گاڈ کو مانتا ہو. اس کے ساتھ بہت پیرافرنیلیا آتا ہے, الگ الگ پیرافرنیلیاز آتے ہیں. دے ہیو آلویز کریٹڈ chaos in the society. میں تو آپ کو سیدھا آفر دیتا ہوں کہ دنیا میں 10 امپورٹنٹ بلیوز ہیں. آپ 1 مانتے ہیں, 9 نہیں مانتے. 9 میں آپ ایتھیسٹ ہیں, 9 کو آپ بالکل ریزنیبلی میری طرح دیکھتے ہیں. تو 90 مذہبی آدمی بھی 90% ایتھیسٹ ہے. وہ دوسرے خدا نہیں مانتا, ایک خدا مانتا ہے اپنا والا, باقیوں کو کہتا ہے غلط ہے. اگر آپ ماننا ہی بند کر دیں تو آپ کا 10% چانس ہے کہ آپ صحیح ہیں اور 90% چانس ہے کہ آپ غلط ہیں. میرا مشورہ ہے آپ ماننا چھوڑ دیے تو 50% چانس ہوگا کہ آپ صحیح ہیں اور 50% چانس ہوگا, 40% آپ گین کریں گے بائی بیکم این ایتھیسٹ. یہ ایک فرسودہ خیال ہے, یہ ختم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ ہو, لیکن یہ ہو جائے گا. جو باتیں یہ ان کو آپ میٹا فزیکل یہ وہ ایسے رسپیکٹیبل ٹرم دے دیے, یہ تو ان لوگ کے ہیں جنہیں نہ فزکس معلوم تھی نہ میٹا معلوم تھا. یہ انہوں نے آپ کو دیے ہیں. جی بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا. اور اب اس بات چیت کا آخری راؤنڈ شروع ہوگا, ڈز گاڈ ایگزسٹ کی یہ بحث مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کے بیچ. آپ لوگ اپنے اپنے ہاتھ اوپر کریں گے, میں یہاں سے طے کروں گا. اور مائک ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک ہی مائک ہے آڈینس کے لیے؟ 2 مائک ہے, ایک اس طرف ایک اس طرف. ٹھیک ہے. تو جی سب سے پہلے ہماری سہیوگی ہیں ماریا شکیل. جی پوچھیں سوال. تھوڑا سا رکیں گے تاکہ کیمرے کا فریم آپ پر آ جائے, آپ کی تو پریکٹس ہے ٹی وی کی. جی ندوی صاحب, میں خدا کو مانتی ہوں. پہلے میں اسی پرمائز سے شروع کر رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں آپ کو, میں مانتی ہوں. لیکن کچھ سوال ہیں جو جاوید صاحب نے اٹھایا, اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. پہلا سوال یہ کہ غزہ میں سالوں سے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, وہ ان کو اگر خدا مرسیفل ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت طاقت ہے, تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کنٹنجنسی کی جو آپ بات کرتے ہیں, پورے مسلم ممالک مل کر کے بھی ان غزہ کے بچوں کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر حکومت کرتے ہیں, سب پر حکومت کرتے ہیں, تو وہ ان کو کیوں نہیں بچا پا؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا کیا آپ نے اس چیز کو ذکر کر دیا. میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, دیکھیں 2 ورلڈ ویو ہے, ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو, ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے. بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں.
लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता, ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ